کردار ایسا ہو کہ اسلام کی بالادستی کا اہتمام ہو۔ یہ تبھی ممکن ہے میرے بھائیوں کہ اس کے پاس دوسری جو بڑی چیز ہے وہ کہ اس کے پاس شعور ہو، غور و فکر کرنے کی صلاحیت ہو، اچھائی اور برائی کے درمیان فرق کرنے کا اس کے اندر جو ہے وہ سکت قوت موجود ہو۔ یہ دوسری چیز اگر اس کے پاس ہوگی تو وہ کردار ادا کر سکتا ہے۔ یعنی کہ آپ ایسے سمجھیے کہ حالات کا درست طریقے سے تجزیہ کرنے کی اس کے اندر صلاحیت ہو۔ یہ چیز اگر کسی بندے کے پاس موجود ہے تو ہی وہ حالات کو صحیح طور پہ سمجھ سکے گا۔ حالات کا درست طریقے سے تجزیہ وہی بندہ کر پائے گا جس کے پاس قرآن و سنت کے مطابق جو ہے وہ علم موجود ہوگا، قرآن و سنت کے لحاظ سے فہم موجود ہوگا۔ وہی بندہ جو ہے وہ حالات کا درست طریقے سے تجزیہ کر سکتا ہے۔ اب تجزیہ کیا کرنا ہے؟ تجزیہ یہ کرنا ہے حق کہاں ہے اور باطل کہاں ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کیا ہے، اچھائی اور برائی کے درمیان فرق کیا ہے، نیکی اور بدی کے درمیان فرق کیا ہے۔ اور جب اسے پتہ چل جائے کہ فلاں جگہ پہ نیکی ہے، فلاں جگہ پہ بدی ہے، فلاں معاملہ حق ہے، فلاں معاملہ جو ہے وہ باطل ہے، تو اب اس کو تیسرا یہ سوچ ہونی چاہیے کہ میرا کردار کس کے ساتھ ہونا چاہیے، حق کے ساتھ ہونا چاہیے یا باطل کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ میرے بھائیوں اسی بندے کے پاس ہوگا ایسی سوچ کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت کا فہم عطا کیا ہوگا۔ اور قرآن و سنت کا فہم گھر بیٹھے نہیں آتا۔ قرآن و سنت کا فہم حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ ان مجالس اور محافل اور علماء حقہ کے پاس بیٹھنا پڑتا ہے جن کے پاس بیٹھنے سے قرآن و سنت کا فہم آتا ہے۔ افسوس کے ساتھ یہ کہ فی زمانہ ہماری نعت خوانی کی مجالس یا اس طرح کی دوسری جو مجالس ہیں ان میں تو ہزارہا لوگ موجود ہوں گے، لیکن جب انہیں کہا جائے کہ 1 گھنٹہ کے لیے تم بیٹھ کر علم دین اور فہم دین کا جو ہے وہ اہتمام کرو تو اس کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہوگا۔ تو یہ شعور نہ ہونے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ علم کا نہ ہونا، اور علم نہ ہونے کے سبب نتیجہ کا نکلتا ہے کہ پھر کردار نہیں بنتا، اور پھر صحیح سوچ اور صحیح طور پر جو ہے وہ سمجھنے اور اس کو آگے زمانے کو دیکھنے کا اس کے اندر جو ہے وہ صلاحیت پیدا نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ وہ سمجھے کہ میں کون ہوں، میرا ایک کردار ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کو کردار کے بنانے کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ علم ہوگا تو وہ اپنا صحیح کردار ادا کر سکے گا، اور اگر علم نہیں ہوگا تو وہ اپنا صحیح کردار ادا نہیں کر سکتا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جب علم ہوگا تو اسے پتہ چلے گا حق اور باطل کے درمیان فرق کا، اور پھر اسے احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کدھر کھڑا ہونے